بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اقبال انجوا۔ ناظرین، آج جو دن گزرا ہے یہ 14 اگست کا دن تھا۔ یہ پاکستان کی آزادی کا دن تھا۔ اس میں 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں مختصر سے سوال کروں گا، زیادہ اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تلخ حقائق ہیں، وہ ہمیں جرأت نہیں ہے کہنے کی، اور جو جھوٹ ہے وہ ہم کہہ نہیں سکتے اور کہنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ بچپن سے ہم بھی پاکستان کی آزادی کا دن مناتے رہے، جو ہمیں برین کے اندر ڈالا جاتا رہا، ہم اس کو سمجھتے رہے، اور جب 14 اگست ہوتا تھا، چاہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں ہو یا پاکستان سے ہٹ کے کشمیر کے کسی شہر میں ہو، تو ایک ہفتہ پہلے پورے بازار کی جو سڑکیں ہوتی تھی، ریڑیوں سے، چھوٹے چھوٹے کھوکھوں سے، چھوٹے چھوٹے جو کیبن ہوتے تھے، ان میں پاکستان کے جھنڈے، سٹیکرز، ٹوپیاں اور ہر ایک چیز پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، اور وہ وہاں بکتے تھے۔ رش اتنا ہوتا تھا کہ بچے جھنڈیاں لیتے تھے، سٹیکرز لیتے تھے، بیج لیتے تھے، ٹوپیاں لیتے تھے، غبارے لیتے تھے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی جو اپنے کمرے کو، گھر کو، اپنے صحن کو سجانے کے لیے پھر باجے لیتے تھے، اور عید کا سماں ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ حیرت کی بات ہے کہ پورے ہفتہ تو دور کی بات ہے، 14 اگست والے دن بھی بازاروں میں ان جھنڈیوں کی، ان ٹوپیوں کی اور اس طرح کی 14 اگست کے حوالے سے جتنی بھی سیلیبریشن کی بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کمی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمی کیوں تھی؟ دوسری بات، ہم خود کور کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر اور اس سے ہٹ کے کشمیر کے بھی جو اضلاع ہیں ان کے اندر 14 اگست کے دن اسکولوں کے بچے ریلیاں نکالتے تھے، استاد ان کی نمائندگی کرتے تھے، جھنڈے ہوتے تھے، اور اسی طرح سے سیاسی جماعتیں بھی اپنے اپنے جھنڈے لے کر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آزادی کا دن مناتے تھے۔ مختلف چوک چوراہوں میں اپنے اپنے جو ایریاز، اپنے اپنے جو مقام سیٹ کیے ہوتے تھے، ان پہ تقریریں ہوتی تھی پاکستان کے حوالے سے، جدوجہد کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور پاکستان کو انڈیا سے اور پاکستان کا جو علیحدہ ہوا تھا اس حوالے سے جو جو مسائل، جو جو تکالیف آباء و اجداد نے اٹھائیں، یہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے انہوں نے جس طرح کی قربانیاں دی، اس پہ باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس دفعہ حیرت کی بات ہے، جن اضلاع میں امن تھا، دفعہ 144 نہیں تھا، ان اضلاع میں جو انتظامیہ تھی، جو ڈپٹی کمشنر تھے، جو باقی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ لوگ تھے، انہیں لوگوں کو بلانا پڑا، انہیں سیاستدانوں کو کال کر کے زبردستی یہ کہنا پڑا کہ اپنے ساتھ بندے لے کے آئیں، اور جو سیاسی عام آدمی تھا، کارکن تھا، وہ بھی بچتا رہا، کھسکتا رہا، اور وہ وہاں پہ شامل نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے اضلاع تھے جن پہ دفعہ 144 تھا، اس کے باوجود بھی وہاں پہ دفعہ 144 کیوں تھا یہ سب کو پتہ ہے۔ لوگ اپنے طور پہ نکلے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ، بلونز کے ساتھ، اور پاکستان جھنڈے بھی ساتھ، لیکن وہاں پہ انہوں نے نکل کر اپنا جو آزادی کا نعرہ تھا، آزادی کا جو مقصد تھا، اس کو بلند کیا، ویڈیو بنائی اور چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزادی کا دن تھا، اس پہ پابندی کیسی تھی؟ اس پہ تو چاہے کوئی ہندو ہوتا، سکھ ہوتا، عیسائی ہوتا، بدھسٹ ہوتا، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، اس کا تعلق اگر پاکستان کے اندر پاکستانی سٹیزن ہوتا تو اسے حق تھا کہ وہ اپنے طور پر یہ آزادی کا دن مناتا۔ کیا یہ پاکستان صرف کچھ مخصوص طبقے کے لیے بنا؟ کیا یہ پاکستان کسی ایک ادارے کے لیے ہے؟
क्या ये पाकिस्तान सिर्फ चंद 100 लोगों के लिए है? चलें, अगर है तो वो जो चंद ताकतवर लोग हैं, कम से कम अपने ग़ुलाम समझकर, अपने मुज़ेरे समझकर उन लोगों को साथ लेकर चलें जिन पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। दूसरी बात कि कहते हैं कि वाकई सच है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें न सिर्फ गिरता है बल्कि उसमें दफन हो जाता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की सारी जमातें पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के आने के बाद उनकी ना से सीटी गुम है, उनकी बोलती बंद है, उनके बयानात चेंज हो गए और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो सोए हुए थे, ख्वाब में थे, उठे और उन्होंने देखा कि सामने कोई और खड़ा है और वो बड़बड़ाना शुरू हो गए। अब किसी की कमर में दर्द शुरू हो गया, किसी की बीवी बीमार हो गई, किसी को काम पड़ गया, किसी ने ख़त लिखा, किसी को ये हुआ कि हमारे साथ धोखा हो गया। ये धोखा होना था और ये धोखा आपका मुकद्दर था। बदकिस्मती ये है कि 1857 में हम जो पढ़ते हैं मीर जाफ़र और मीर सादक की कहानियाँ, वो बहुत छोटी थी, वो कुछ भी नहीं थी। आप कल तक अगर इस मुल्क के साथ कुछ होता है, इस अवाम के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान के लीडरों के साथ कुछ होता है, इमरान खान के साथ कुछ होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार नून लीग, पीपल्स पार्टी और 13 सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान अगर किसी मुश्किल में जाता है, इस वक्त अवाम अगर महंगाई के दौर से गुज़र रही है, अवाम अगर बेबस है, अवाम मुल्क छोड़ रही है, अवाम के अंदर यहाँ ज़िंदा रहने की कोई सलाहियत बाकी नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार ये 13 जमातें और ये जो एक्टर हैं यहाँ पे रजीम चेंज के नाम से आने वाले, ये हैं। इन्होंने अपने मुफाद की खातर, अपनी ज़ाती तिजोरियों की खातर, चापलूसियों की खातर, पॉलिश की खातर और यस्सर करने की खातर इन्होंने इस मुल्क का नहीं, इस मुल्क की आवाम का भी सत्यानाश किया। शायद कि ज़मीन का हिसाब आपको देना पड़े या ना देना पड़े, लेकिन 25 करोड़ आवाम जो मुज़ेरे हैं, जिनकी दिन रात बदुआएं आप ले रहे हैं, इनका हिसाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा। अभी ये बयाना ख्वाब है, अभी आप देखिएगा कि आपके साथ होता क्या है और किस तरह से आपके जो ख्वाब थे, आपकी जो ख्वाहिशें थी, आपने जो पॉलिशें की, आपने जो चापलूसियाँ की, उसका जब आता रहेगा। इमरान खान तो यहीं है, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। आपके लिए ये ज़मीन भी तंग होगी और वो ज़मीन भी तंग होगी और फिर जब तक आप ज़िंदा हैं आपको स्याह रूफ़ों से याद किया जाएगा। एक बार जिन जो की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।